السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ ملک میں بہت بڑی بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، بجٹ سے منظوری سے پہلے ہی انہوں نے حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا۔ سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں حکومت کی دو بڑی اتحاد ہے، جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات ان کے کھل کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد پنجاب کی سطح پہ بات کی جائے تو دو اور بڑی باتیں جو پارٹیاں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور آزاد رکن اسلم بھوتانی صاحب نے بھی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے۔ وجہ معلوم یہ ہوئی، سندھ کی بات کی جائے تو سندھ پہ ابھی حال ہی میں سندھ کے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ وہاں پہ کچھ رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو مجموعی رزلٹ کی بات کی جائے تو کچھ میونسپل ٹاؤن کمیٹیز کے 694 سیٹس پہ انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ بھاری اکثریت حاصل کی، جس میں پیپلز پارٹی نے 426 سیٹیں حاصل کی۔ اس کے بعد جی ڈی اے نے 65 سیٹس، انڈیپینڈنٹ جو آزاد رکن تھے 62 سیٹس حاصل کی، اور پی ٹی آئی نے 10 سیٹیں۔ یعنی جو تنازعات کا وجہ بنی، یہ بنی سندھ کے جو ہونے والے بلدیاتی انتخابات تھے۔ یعنی سندھ کی جو بڑی جماعتیں ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے۔ تو یہ تحفظات کھل کے یہاں تک کہ جے یو آئی فے نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک تک چلانے کا اعلان کر دیا، اور ایم کیو ایم کی جانب سے تو بڑی پریس کانفرنسز کی گئی، جس میں ایم کیو ایم کے بڑے بڑے رہنما وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم بادرآباد پہ تالے لگاتے کہ ہم روڈوں پہ آ جائیں گے سندھ گورنمنٹ کے خلاف۔ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کا موقف معلوم کریں گے۔ میرے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عبدالوسیم صاحب موجود ہیں۔ وسیم صاحب، ایسی کیا وجوہات آ گئی ہیں کہ آپ بھی کل پریس کانفرنس میں موجود تھے، آپ لوگ یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بادرآباد پہ تالے لگا کے روڈوں پہ آ جائیں گے، تو کیسے کون سے تحفظات آ گئے آپ کے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ شروع سے ہی یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو مردم شماری غلط کی گئی ہے اس کو بہتر کر لیا جائے۔ چلیں آپ آگے بڑھ گئے ہیں کہ جی مردم شماری 23 میں ہونی ہے، ہم نے بلدیاتی الیکشن پہلے کر لینے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا، غلط کیا، اس لیے کہ مردم شماری اگر صحیح گنی جائے گی تو حلقہ بندیاں صحیح ہوں گی اور پھر اس کا فنڈ اور اس کے اختیارات منتقل ہوں گے۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوا۔ پھر ناجائز طریقے سے حلقہ بندیاں کر لی گئی ہیں، اور وہ تمام اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر وہ حلقے اس طرح بنا دیے گئے یا ڈیولپ کر دیے گئے کہ جو ان کے اپنے ووٹر ہیں، ہماری یو سیز کو کاٹ کر مختلف یو سیز میں ایڈ کر دیا گیا، جو ہماری اکثریت تھی اسے توڑ کر مختلف یو سیوں میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اندرون سندھ میں تو یہ تقریباً یہ ہوا ہے۔ کراچی میں بھی جو ہے انہوں نے مختلف ڈسٹرکٹ بنا کے یا مختلف یو سیز بنا کے، اب جیسے مثال لے لیں، میں کیماڑی کی ایک یو سی کی بات کر رہا ہوں اور ویسٹ کی، یہ دونوں ساتھ ساتھ یو سیز ہیں۔ ایک یو سی 30,000 پہ اور وہ اس کے برابر والی یو سی جو ہے وہ 75,000 پہ ہے۔ تو اس طرح اگر یو سیاں بنائی جائیں گی اور اپنی یو سی کی تعداد بڑھا لی جائے گی، اپنے چیئرمینوں کی تعداد بڑھا لی جائے گی، تو میئر لانے میں یا اختیارات مزید حاصل کرنے میں انہیں آسانی ہوگی، جو انہوں نے یہ سازش کی ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جب ہم نے محسوس کی، دیکھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن گئے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن گئے تو وہاں سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک تنظیم کی جو ہے وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے، یہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور انہوں نے ہماری اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب ہم پھر اس کو ہائی کورٹ لے کر گئے، ہائی کورٹ میں ہم نے اس کیس کو لڑا اور اپنی بات وہاں پہنچائی، انہیں سنائی، اور وہ سارے ثبوت کے ساتھ ہے کہ یہ اس طرح حلقہ بندیاں کی گئی ہیں سندھ میں، اور ملکہ جو سندھ کے شہر ہیں اس میں، اور اس میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان یوسیز کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا، جو دیگر سیاسی پارٹیوں کی یوسیز تھی یا جہاں ہماری اکثریت تھی انہیں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ تو وہاں پر بھی جو ہے ہائی کورٹ نے ہماری بات کو نہیں سنا، بلکہ اس اپلیکیشن کو انہوں نے ختم کر دیا اور یہ کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن وقت پر ہوں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہونے چاہیے بلدیاتی الیکشن، عام آدمی کو اسی سے انصاف ملتا ہے، لیکن جب ناانصافی کی بنیاد پر ہی جو ہے آپ الیکشن کرائیں گے تو پھر انصاف آپ نیچے دیں گے کیسے؟ ہماری جو کمٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلاول صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ، وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہم ایسا کام کریں گے، عمل کریں گے، اس میں ہم مشاورت کریں گے۔ یعنی بڑے بڑے جتنے پروجیکٹس ہیں یا مسائل ہیں یا مشکلات ہیں، اس میں ہم مشاورت کر کے آپس میں ہم جو ہے اس مشکل کا حل نکالیں گے۔ لیکن کئی میٹنگ ہونے کے باوجود، سب سے پہلی تو شک ہماری یہ تھی
کہ بلدیات کو بااختیار کر دیا جائے تاکہ بلدیاتی کونسلر، بلدیاتی چیئرمین اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نیچے عوام کے مسائل کو حل کر لیں. اور یہ بات ہم نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے لیے کہی ہے، ہم نے تو یہ بات تمام لوگوں کے لیے کہی. اور یہ ہم نے کورٹ میں پٹیشن ڈالی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو ترتیب وار ایک طے کر دیا کہ کس کس طرح آپ نے اختیارات دینے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی. ہمارے جو نکات ہم نے انہیں پیش کیے وہ سارے نکات بھی انہوں نے جو ہے تسلیم کیے کہ آپ کی جائز باتیں ہیں، ہم اس پر جو ہے بیٹھ کر کام کریں گے. ہم نے وہ سارا مسودہ یا وہ ساری قانون سازی کر کے ہم نے پیپلز پارٹی کو دے دی. آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا پیپلز پارٹی کو دیے ہوئے، لیکن اس پر قانون سازی یا اس پر بات چیت نہیں کی گئی. اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم یہ والی طاقت حاصل کر کے بلدیات کی اور پھر یہ دیکھ کر کے اختیار کس کے پاس جائے گا تب ہم اختیار یہ دیں، ایسا نظر آتا ہے شاید. تو سر میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، آپ حکومت کا جب حصہ بنے، جب آپ پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے اب ان لوگوں کو اپوزیشن کے ساتھ جب آپ چلے تھے، آپ نے کلیئرلی معاہدہ کیا تھا. اس کے ضامن مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، اختر مہنگا صاحب اور دیگر بڑے بڑے ملک کے سیاستدان تھے. تو سر ایسی کیا وجوہات آ گئی کہ حکومت کے آنے کے بعد جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے آنکھیں سر پہ رکھ لی ہیں، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کچھ تحفظات چل رہے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ المیہ تو یہ ہے شاہ صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا. ہم نے ماضی اگر چلے جائیں تو ماضی میں جتنی حکومتوں میں گئے ہم پر یہ الزام ہی لگتے رہے کہ آپ حکومت میں جاتے ہیں باہر آ جائیں. ہم نے سب کو آزمایا لیکن کراچی یا سندھ کے شہروں کے لیے کسی نے بھی نہیں سوچا. وہ آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس شہر کی کیا صورتحال ہے اس وقت نا. تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ بنائی ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، اس کے بعد ہم گورنمنٹ کے لیے سوچیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ منسٹر بننا چاہیے یا ہمیں ایڈمنسٹریٹر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. وفاق سے ہمارا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے. وفاق نے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا، ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہ ایشور کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں شامل ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ اختیارات منتقل ہوں. لیکن جو نیچے کی جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اپنا ذمہ دار رہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جماعت کے، وہ نہیں چاہتے کہ جی ایم کیو ایم سے علاج کیا جائے یا ایم کیو ایم کو اشتراک میں لایا جائے. وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ نے کل جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے وہ ساری تمام صورتحال دیکھ لی کہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر بیلٹ باکس اٹھا کے لے جا رہی ہے. کچھ لوگ ڈاکوؤں کی شکل میں آئے، وہ بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے، بیلٹ پیپر اٹھا کر لے گئے، مار کٹائی ہوئی، یہاں تک کہ 2 لوگوں کی شہادت ہوئی اور سب کچھ سب کے سامنے ہوا. پریزائڈنگ آفیسر جعلی جو ہے وہ ووٹ بھگتاتے ہوئے پکڑے گئے، اسسٹنٹ جو ہے وہ بھی جعلی ووٹ بھگتاتے ہوئے پکڑے گئے. عورتوں کی طرف جو ہے وہ گئے تو وہاں پر بھی یہ ٹھپے لگاتے ہوئے پکڑے گئے. ویڈیوز موجود ہیں. لیکن شاباش ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس نے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی سیٹ پر ایکشن نہیں لیا. ستم ضریب بھی یہ کہ جو جگہیں ہم نے جیت لی تھی ان کے رزلٹ کو بھی، باقی رزلٹ انہوں نے دے دیے لیکن جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں ان کو بھی روک کر رات میں ٹیمپرنگ کی گئی اور وہ ٹیمپرنگ کر کے وہ چند ووٹوں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی شک پر جو ہے عمل نہیں کر رہے، بلکہ جو کچھ سندھ میں ہوا آپ کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر ایک ورکنگ ریلیشن، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کریں یا ساتھ مل جو ہے وہ آپ چلیں، لیکن آپ یہ ورکنگ ریلیشن تو بنا سکتے تھے کہ بھائی کس طرح جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، کس طرح جو ہے ہمارے لوگ مل کر جو ہے الیکشن لڑیں، آپ کے لوگ آپ کو ووٹ دیں، ہمارے لوگ ہمارے ہمیں ووٹ دیں. لیکن تو سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 بار پہلے بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اب بھی معاہدہ کیا ہے، تو سر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کی کون سی شکیں کہ آپ کی بہت بڑی لسٹ تھی مطالبات کی، کیا سندھ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے آپ کہیں گے تو میں وہ لسٹ بھی آپ کو سنا دوں گا کہ ہماری وہ لسٹ کیا ہے، ہم نے کیا مطالبات کیے. ہم نے کہا مقامی حکومتوں کو طاقتور ہونا چاہیے. ہم نے کہا کوٹا سسٹم جو ماضی میں لاگو تھا اس پر ہی عمل کر لیا جائے. جو کراچی کے نوجوان ہیں چاہے وہ کسی بھی قومی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں وہ جو ہے نوکریاں دے دی جائیں. اسی طرح ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل پہ سندھ سے لا کر، ہم نہیں کہتے کہ سندھیوں کی جاب کے خلاف ہے، ہم سندھیوں کو بھی جاب دینی چاہیے،
لیکن جو جس شہر کے نوجوان کا حق ہے ڈومیسائل کا، ہم نے وہ لکھا کہ اس کو جو ہے وہ نوکری دے دی جائے، اور جو غلط ڈومیسائل پر نوکریاں دی گئی ہیں ان پر جو ہے بات چیت کی جائے۔ ہم نے جو ہے کوٹے پہ عمل درآمد ملازمتوں کا ہم نے کہا کہ سندھ میں جو ملازمتیں دی جا رہی ہیں وہ مخصوص لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے شہری لوگ۔ مقامی پولیس کی ہم نے بات کی کہ مقامی پولیس کو جو ہے وہ رائز کیا جائے، تاکہ باہر سے لانے سے بہتر ہے کہ مقامی کوئی کانسٹیبل ہوگا تو وہ غلط چیز کو آسانی سے روک سکے گا، وہ جانتا ہوگا، وہ طریقے سے تمیز سے بات کرے گا۔ جھوٹے جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ یا دیگر اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو جھوٹے مقدمات بنے، ہم نے کہا اس پر جو ہے وہ بات کی جائے۔ ترقیاتی منصوبے کراچی کے یا سندھ کے شہروں کے ترقیاتی منصوبے بنائے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی، 13 سالوں سے، اور نہ ہی نظر آ رہی ہے، مخصوص جگہ پہ نظر آ رہی ہے۔ ماسٹر پلان بنایا جائے۔ ہم نے میرے ساتھ جے آئی فے کے رہنما وسیم صاحب، ایک منٹ، میرے ساتھ جے آئی فے کے رہنما سندھ کے ایک اور اتحادی کی کہ ناصر محمود صاحب موجود ہیں۔ ناصر صاحب، یہ جو ایشو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھی کافی زیادہ تحفظات سامنے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سندھ گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، تو سر ایسا کیا ایشو ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا موقف قوم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ 26 جون کو سندھ کے 14 اضلاع میں جو انتخابات ہوئے ہیں، سندھ کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہوئے ہیں۔ حکومت زدہ، دھاندلی زدہ، بدماشی زدہ انتخابات تھے۔ آر او لیول سے لے کر پریزائڈنگ آفیسر تک اور پریزائڈنگ آفیسر سے لے کر پولیس تک مینیج کر کے انتخابات کروائے گئے۔ دھاندلی ہوتی رہی، رات کو دیر تک ٹھپے بازی ہوتی رہی۔ آج 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن لاڑکانہ اور سندھ کے باقی اضلاع میں ابھی تک تاحال آروز ہمیں رزلٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس انداز میں انتخابات ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے سندھ میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم انتخابات میں اپنے اتحادی جماعت کے ہاتھوں پٹتے رہیں اور اسلام آباد میں اور مرکز میں ان کو بیساکھی فراہم کرتے رہیں۔ ہم نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہی نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، آپ کی اتحادی جماعت سندھ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کی اتحادی جماعت نے زیادتی کی ہے، کم از کم آپ اس بات کا نوٹس لیں۔ تو سر اس پہ آپ کا کیا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شہباز شریف صاحب سے بظاہرہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی، ہماری جماعت مسلسل رابطے میں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن ہی اس بات کا نوٹس لیا تھا۔ ہمارے کارکنان جب ہاسپٹلوں میں تھے، زدوکوک ہو رہے تھے، ان کے خلاف اے ٹی سی کے مقدمات درج ہوئے ہیں الیکشن کے بعد، تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلسل ان چیزوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، ان کا نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ حکومت سے رابطہ کریں گے، اور اس بات کا وزیر اعظم ضرور نوٹس لیں گے انشاءاللہ۔ تو سر میں اس پہ دیکھوں سندھ کی سطح پہ بات کی جائے، ایک طرف تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وفاق میں تحریک چلا رہے تھے، مگر سندھ میں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر کے ایک جگہ پہ الیکشن لڑے، یہ کیا وجوہات تھی؟ سندھ میں تو کہیں بھی اتحاد نہیں تھا۔ ہاں، تحصیل لیول اور یو سی لیول پر کوئی کچھ علاقوں میں 1-2 جگہوں پر کوئی اتحاد تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں۔ جو یو سی لیول پر، تحصیل لیول پر اتحاد تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن وہ وہاں کی مقامی جماعت نے اتحاد کیا ہوا تھا، اور ہم نے الگ الیکشن لڑا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے، اور کتاب کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑا ہے، اور اس کے باوجود کہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے، جمعیت علماء اسلام ان 14 اضلاع میں دوسری بڑی جماعت کے طور پر سندھ میں سامنے آئی ہے۔ تو سر ابھی ہم تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو سر یہ تحریک کب سے چلائی جائے گی، کہاں چلائی جائے گی، کیا آپ روڈوں پہ آئیں گے، کہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جب سے یہ حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے تو اس میں زیادتی کی گئی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے احکامات کو تھوڑے لائن لگایا گیا، انسانیت کے منافی ایک بل اسمبلی سے پاس کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو گھر گھر ووٹ کی تصدیق کے لیے گئے، اپوزیشن کے جماعتوں کے ووٹوں کو چن چن کر وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ ہم 2 بھائی ہیں، ناصر محمود اور راشد محمود، میرا ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پر اور میرے بھائی کا ووٹ دوسری پولنگ اسٹیشن پر، میرے دیوار کے ساتھ میرے پڑوسی ہیں، ان کا ووٹ کہیں نہیں، اور دوسری تحصیل میں ان کو پھینک دیا گیا۔ اور آروز اور پریزائڈنگ آفیسرز کے ذریعے جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، ہم اس الیکشن کے خلاف نہ صرف تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، آج ہم نے الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کیا ہے، کل پولیس گردی کے خلاف ہم سندھ بھر میں ایس ایس پیز آفس کے باہر احتجاج کریں گے، انشاءاللہ جمعے والے دن تمام پریس کلب کے باہر احتجاج ہوگا، اور اگلے ہفتے ہمارے سندھ سی ایس سی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہم گھوٹکی سے کراچی تک تحریک کے آغاز کی تاریخ انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ سر لاسٹ کوشچن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، سر یہ آپ نے تمام باتیں میں نے آپ کی سنی، تمام مطالبات سنے،
آپ وفاق میں اتحادی ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا کہ ایک بیان سامنے آیا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ کن کے ساتھ اتحادی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سر اس میں کیا آپ حکومت چھوڑنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کار کو پٹتے رہے، پولیس ان کے خلاف لاٹھی چارج کرتی رہی، فائرنگ کرتی رہی، اے ٹی سی کے مقدمات درج کرتے رہے، اور پیپلز پارٹی کے اتحادی جو ورکرز میں اتحادی ہیں ان کے بڑے سردار قوانین نواب ڈنڈا اٹھا کے ہمارے کارکنوں کو مارتے رہے، زد و کوب کرتے رہے، اب بھی سینکڑوں ہمارے کارکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اگر اس طرح کا اتحاد ہے تو اس اتحاد سے ہم خیر بات کہیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر حال میں نظر ثانی کی جائے اور وفاق کے ساتھ مطالبہ کیا جائے۔ اگر یہ اس طرح کا اتحاد ہے تو کم از کم جمعیت علماء اسلام سندھ اس اتحاد سے برات کا اعلان کرے گی، اور ہم نے اپنے مرکز کو کہا ہوا ہے کہ کم از کم آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ چلیں سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ وسیم صاحب، آپ نے پوری بات سنی کہ کافی زیادہ تحفظات جو فے کو بھی نظر آ رہے ہیں، تو سر ایسا کیا پیپلز پارٹی کا رویہ وہی جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، حکومت پہ آنے کے بعد اپنی مطالبات تقسیم کروانے کے بعد اپنی باتیں منوانے کے بعد سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس بار بھی صاف یہی نظر آ رہا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو میدان میں آنا چاہیے، اور جہاں خرابیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے فوری طور پر ایڈریس کرنا چاہیے اگر آپ نے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ ہماری جماعت بھی جو ہے اس فیصلے پر جو ہے وہ پھر آگے جو ہے اپنا فیصلہ کرے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو کچھ ہوا ہے وہاں پر مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اتحاد کی بات بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے ووٹرز کو بھی آپ جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہیں، جب حلقہ بندیاں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے حلقہ بندیوں پہ خرابیاں کی ہوئی ہیں، نوکریاں آپ نے روکی ہوئی ہیں، مار پیٹ الگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ سندھ میں ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح کا بلدیاتی الیکشن کبھی نہیں ہوا کہ ہم زور زبردستی کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، حکومتی مشینری کا استعمال کر کے، لوگوں کو ڈرا کر، خوفزدہ کر کے اگر اس طرح ووٹ حاصل کیے جائیں گے تو پاکستان جس نہج پہ اس وقت موجود ہے، پاکستان کی اکنامی جس طرح آج موجود ہے، جس طرح پاکستان کی اکنامی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس سے زیادہ ورس پوزیشن پہ خدا نہ خواستہ نہ چلی جائے۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ جس کا حق ہے اگر اسے دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سر کل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ایم کیو ایم اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، وہ کبھی بھی حکومت چھوڑ نہیں سکتی، ایم کیو ایم کسی سے ڈکٹیشن حاصل کرتی ہے، تو سر اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی جو ہم نے چھوڑی، آپ نے دیکھا کہیں ڈکٹیشن حاصل کی، ہم نے میٹنگیں کی، ہم نے سیاسی پارٹیوں سے ملاقاتیں کی، ہم آ گئے، جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں یہ سب اس سسٹم کا حصہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک فون آتا شاید ہم ادھر چلے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی ایک سیاسی پارٹی اور آج سے نہیں ہے، اگر ہم کسی کی ڈکٹیشن پر ہوتے تو آج اتنی مار جتنی ایم کیو ایم نے کھائی اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا تو شاید ختم ہو چکی ہوتی۔ ہم نے تو بہت کچھ بھگتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو، حقیقی لوگ آئیں، جاگیردانہ وڈیرانہ نظام کو خاتمہ ہونا چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کو اشور کیا تھا اس وقت، اس لیے ہم اس سندھ کے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس پر ہم جو ہے راضی ہوئے، ورنہ تو ہمیں ماضی کا اندازہ ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے تمام سیاسی اکابرین کے ساتھ مل کر بیٹھے کہ پاکستان کی شاید یہ پوزیشن نہیں ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اس لیے خیر بات کہا کہ پی ٹی آئی سر آپ لوگوں کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ابھی پرسوں کراچی میں، تو سر آپ نے ان کی جو اپنے مطالبات ہیں، اپنے تحفظات ہیں، ان کے سامنے رکھیں اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ بالکل رکھیں، لیکن شہباز شریف بھی ایک الگ پارٹی ہیں، ایک الگ تشخص رکھتے ہیں، ان کا کسی اور صوبے میں اختیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے بات کی جا سکتی ہے، بیٹھیں، انہوں نے بات شاید کی بھی ہے وہاں پر، اور شاید انہوں نے اشور بھی کیا ہے بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے کہ ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، مزید بہتر کرتے ہیں، تو ہم ان کی شکر گزار ہوں گے کہ وہ آج یہ اسٹیپ اٹھا لیں تاکہ کل کا سندھ جو ہے وہ، کل کا کراچی، کل کے شہر سندھ کے اچھے ہو جائے، ورنہ پھر انارکی پھیلے گی، پھر مزید مسائل پیدا ہوں گے، پھر ہم روڈوں پر آئیں گے، پھر ہم احتجاج کریں گے، تو اس سے حاصل سر میں آپ کی بات آگے لے جانا چاہوں گا، میرے ساتھ ترجمان بلاول بھٹو، ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں۔ ذوالفقار صاحب، آپ کی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، جے آئی فے کی بات کروں، بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کروں، ایم کیو ایم کی بات کروں، سر سب آپ کے خلاف روڈوں پہ آنے کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حکومت میں آنے کے بعد یہ جو پیپلز پارٹی انہوں نے آنکھیں سر پہ رکھ لی ہیں، یہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بھائی آپ کا، اپنے چینل میں آپ نے انوائٹ کیا۔ جے یو آئی اور ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ بالکل بڑا اچھا ریلیشن ہے۔
یہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور لوکل گراؤنڈ لیول پہ اگر کوئی ان کے خدشات ہیں وہ الیکشن ہارے ہیں تو وہ ان کے خدشات دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اصل حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن جگہوں پہ اپنا الیکشن جیتی ہے وہاں پہ اتنے سالوں سے گورنمنٹ میں تھی، گراؤنڈ پہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگوں کے کام کیے ہیں، اور اسی وجہ سے الیکشن جیتا ہے۔ تو اس میں ہار جیت جب ہوتی ہے تو وہ پھر گراؤنڈ پہ جو لوکل آپ کے مخالفین ہوتے ہیں یا لوکل، وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہارنے والے سارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سیاست میں دل تھوڑا بڑا کرنا چاہیے اور آگے مقابلہ کرنا چاہیے اور آئندہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر جو خدشات جن جماعتوں کو ہیں وہ لیڈرشپ اوپر بیٹھ کے معاملات کو طے کرے گی، اور ہماری لیڈرشپ آلریڈی اس چیز میں کہہ چکی ہے کہ جس پارٹی کے بھی جو خدشات ہیں ان کو ہم دور کریں گے اور آگے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور الیکشن کے اندر ایسا ایک ماحول دیں گے جس کے اندر ان کو یہ لگے کہ منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں، اور آئندہ جو الیکشن ہو۔ سر ایم کیو ایم کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا، اس لیے ایم کیو ایم کی ہم بات کی جائے تو ایم کیو ایم کی جانب سے سر سامنے کھل کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے ضامن مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، اختر مینگل صاحب اور دیگر بڑے بڑے سیاسی رہنما تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ عمل درآمد نہیں کری، تو سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ غلط اس کا تاثر ہے، اس کا غلط تاثر ہے۔ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب وزیر اعلیٰ کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں وہ دور کریں، اور اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ اور وہ ان کی کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں اور ان کے تحفظات دور کریں گے، اور جو ایگریمنٹ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے اس کی پاسداری بھی کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ اقدام لیں گے۔ تو سر اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کہ ایم ڈی ایم کے مطالبات کافی مشکل ہیں جس پہ اتنا وقت لگ رہا ہے؟ اس لیے ان کی جو کلیئر ڈیمانڈ ہے، یہ جو سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیا جائے، تو سر سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے تو پیپلز پارٹی اس میں ڈیلے کیوں کر رہی ہے اتنا؟ نہیں، پیپلز پارٹی ڈیلے نہیں کر رہی، دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اسی کی روشنی میں بیٹھ کے جب اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ تو ایم کیو ایم ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور ایم کیو ایم بات چیت کر رہی ہے۔ ہاں، ان کے جو خدشات ہیں بعض چیزوں میں ان کو بھی دور کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے یہ چیزیں، جیسے ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنی ہے صوبے پاک کے اندر، اس طرح صوبوں کے اندر بھی ہے، اور خاص طور پہ سندھ اور جہاں جہاں ان کے کوئی معاملات ہیں ان کو دور کر کے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو سر ورنہ ایم کیو ایم کی جانب سے احتجاج کی دھمکی دی گئی ہے کہ ہم حیدرآباد کے آفس میں تالا لگا کے ہم روڈوں پہ آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت چھوڑ دے۔ اگر ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑ دیا سر، ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی حکومت ٹکی ہوئی ہے، ایک ایک ووٹ آپ لکھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ورنہ اگر ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور صدر عارف علوی نے شہباز شریف صاحب کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تو سر بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو لوگ حکومت نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے، یہ لوکل سطح کی لڑائی کے لیے اتنا بڑا اقدام جو چھوڑنے کے لیے، حکومت چھوڑنے کے لیے، اس طرح نہیں ہوگا بھائی۔ اس کے اندر جو خدشات ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب جو بھی معاملات اس کے ہوں گے ان کو خدشات کو دور کریں گے اور آپس میں بیٹھ کے معاملات کو، کیونکہ ہم نے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور جے یو آئی ایف کو۔ یہ لوکل لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ الیکشن ہوتے ہیں اور کل کو بھی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا ریلیشن ہے کہ الیکشن لڑے تو اس طرح کی ذاتیات پہ معاملات نہ ہو، اور الیکشن جب جو بھی پارٹی جیتے تو وہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو لے کے چلا جائے۔ چلے سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ وسیم صاحب آپ نے پوری بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل سطح کے معاملات ہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مگر وسیم اختر صاحب کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم سخت فیصلے کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں، تو سر یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو سمپل سی بات کی کہ ایک بلدیاتی قانون
بنایا گیا جو 30 دن میں دینا تھا بنا کر، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے پیپلز پارٹی کے ہینڈ اوور کر دیا کہ اسے اسمبلی میں آپ اسے دیکھ لیں، اس پہ آپ کو کوئی خدشات ہیں، کوئی مزید چینجنگ لانی ہے تو بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کر لیں، اسمبلی سے پاس کرا لیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ مطلب آج 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے وہ نہ مسودہ دیکھا انہوں نے، اور نہ ابھی تک انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے۔ جب پہلے ہی شک پر جو ہے وہ اعتراض ہے تو باقی آگے ریلیشن شپ کیسے چلے گی؟ ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کریں تو صحیح کچھ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے، ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے سائن کیے ہیں مسودے پہ، آپ کے لیڈر نے سائن کیے ہیں، جو آپ کا زرداری صاحب جو کیا اس میں مشورہ شامل ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اس پر عمل درآمد کرنے پرابلم کیا ہے؟ قانون بن گیا ہے، آپ اس کو اسمبلی میں لے آئیں، وہاں ڈسکس کریں، جس میں ترتیب اور چینجنگ لانی ہے وہ آپ ضرور کریں۔ تو سر آپ کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ آپ کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے، ہر میڈیا چینل پہ خبر آ گئی سر، اس کے بعد وہ خبر ایسے غائب ہوئی کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آئی، تو سر یہ کیا وجوہات تھی؟ ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے، وہاں پر بھی یہی سوال آیا تھا کہ آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، جو وعدے کیے ہیں وہ ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا ہمیں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹر لے لیں یا منسٹریاں لے لیں۔ پہلے جو ہم سے معاہدہ کیا آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ میں، اس معاہدے کے کسی شک پر تو عمل کر لیں، پھر ہم یہ کہہ تو سکیں گے اپنے لوگوں کو کہ بھائی عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے کیا نہیں ہے، جو کچھ سندھ میں ہوا ہے، اب آپ ایڈمنسٹریٹر بن جائیں یا منسٹر بن جائیں تو آپ کے لیے اور مشکلات بڑھ جائیں گی کہ یار کیا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی ذمہ داریوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے۔ تو سر گورنرشپ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو گورنرشپ بھی ابھی تک جو ہے نسرین جلیل صاحبہ نے اس کی اوت نہیں لی ہے، وہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انہی شکوں کی وجہ سے جو ہے وہ رکا ہوا ہے کہ کسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی یہاں کچھ کر لے تو پھر ہم آگے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سوچیں۔ سر لاسٹ کوشچن، ابھی یعنی 245 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آزاد رکنیت کی حیثیت سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، اس کے علاوہ MKM PSP حقیقی وہاں پہ دیگر جماعتیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو سر یہ جو ووٹ بینک تقسیم نظر آ رہا ہے تو کیا آپ کا کسی سے کوئی رابطہ ہو؟ اس سے بیک ڈور رابطوں کی خبروں کی بات کی جائے تو MKM حقیقی اور اکثر زمین پارٹی میں رابطے چل رہے ہیں، تو MKM پاکستان کا کوئی رابطہ ہے بظاہر؟ دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ مطلب ایک جگہ ہو کے الیکشن لڑیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ تو ایک ہی ہے نا، الگ الگ نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے گئے ہوئے لوگ اگر وہ واپس آ جائیں اور مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور ایک سوچ ہو کر بات کریں کہ بھئی کیا آگے کیا کرنا چاہیے اس شہر کے لیے نا۔ تو سر لاسٹ کوشچن، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب MKM پاکستان کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ آواز تھوڑی سی اذان ہو رہی ہے تو اس پہ کٹ رہی تھوڑی سی نا۔ سر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب MKM پاکستان کے NA 245 سے امیدوار ہو سکتے ہیں، اس پہ کچھ فائنلائزیشن ہوئی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی، کیا وہ MKM پاکستان کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ابھی تو رابطہ کمیٹی مشاورت کر رہی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے جو بہتری انشاءاللہ ہوگی وہ سب آپ کے سامنے آئے گی، اور ہماری بھی امید ہے کہ ہم کوئی بہتر فیصلہ کریں تاکہ ہم کراچی کو ایک اچھا پیغام دے سکیں۔ چل سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ناظرین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ شروع سے جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ تھا، کل میں اپنے پروگرام میں بات کری کہ جس طرح سے پہ گولیاں چلائی گئیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں، وہ بری طرح ناکام نظر آئی، الیکشن کمیشن وہاں پہ ناکام نظر آئی۔ اب وہی بات کروں گا کہ کراچی میں بھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس لیے MKM پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے کہ اب ہم بادرآباد کو تالا لگا کے روڈوں پہ آ جائیں گے، پھر پیپلز پارٹی ہو تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ حکومت پہ اتحادی، مگر شہباز شریف صاحب جن کی حکومت ہے، جو وزارت ہے وزیر اعظم ہے، ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی وقت یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ صدر عارف الوی ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، تو اگر ایک بھی جماعت یا ایک بھی سیٹ آگے پیچھے ہو گئی تو بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے، وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے۔ پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، اللہ حافظ۔